جنگ کے بادل پھر گہرے، امریکہ کے ایران پر تابڑ توڑ حملے، ایران کے شہر بندر عباس اور کشم جزیرے میں پھر دھماکے، امریکہ کا تیسرے مرحلے میں 144 فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، جنوبی ایران کے شہر رسولویا اور بوشہر دھماکوں سے گونج اٹھے، بندر عباس، سیرک، چابہار، میناب میں دھماکے، بندردیر میں 5 اور جاسک میں 10 سے زائد دھماکے، ایران نے امریکہ کا ایک کروز میزائل فضا میں تباہ کر دیا، امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران پر حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا، کارروائی پاسداران انقلاب کی جانب سے قبرص کے پرچم بردار جہاز پر حملے کے بعد کی، عمان کے ساحل کے قریب ایرانی حملے سے جہاز میں آگ لگ گئی، انجن روم کو شدید نقصان پہنچا، عملے کا ایک رکن لاپتہ، ایران مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کرنے میں ناکام رہا، حملے امریکی صدر کی ہدایت پر کیے، حملوں کا مقصد ایران کی بحری جہازوں پر حملوں کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی دھمکی، کہا ایران نے غلط فیصلہ کیا، ایران کی جوابی کارروائی، خطے میں امریکی اڈوں اور تنصیبات پر حملے، کویت میں 3 سرحدی مراکز اور آئل پلیٹ فارم پر تازہ حملہ، ایران نے کویت، بحرین، UAE، قطر، اردن، عمان پر میزائلز اور ڈرونز داغے، کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے اسلحہ ڈپو اور ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا، پاسداران انقلاب کے مطابق کویت میں امریکی فوج کے پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام کو ڈرون سے نشانہ بنایا، قطر کے العدید ایئر بیس پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا، حملے میں العدید ایئر بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نقصان پہنچا، اردن کے پرنس حسن ایئر بیس پر امریکی فوجی تنصیبات کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا، اردن کی ایئر بیس پر MQ-9 ڈرونز کے ہینگرز تباہ کر دیے، بحرین کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے بھی قریب زوردار دھماکے ہوئے، پاسداران نے حملوں کی ایک ویڈیو بھی جاری کر دی، قطر نے ایرانی حملوں میں بچے سمیت 3 افراد زخمی ہونے کی تصدیق کی، اردن کی 3 ایرانی میزائلوں سے معمولی نقصان کی تصدیق۔ معاہدے کے قریب تھے، ایران نے اچانک بحری جہاز پر حملہ کر دیا، آبنہ ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلی ہے، ہم نے ایران کو شدید نقصان پہنچایا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا NBC کو انٹرویو، کہا گزشتہ رات ایران پر شدید بمباری کی، ایرانی بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں، ایران نے گزشتہ روز ڈیل پر رضامندی ظاہر کی تھی، ایران نے ایٹمی پروگرام سے دستبرداری پر اتفاق کیا تھا، وہ کمرے سے نکلے اور 1 گھنٹے بعد جہاز پر ڈرون حملہ ہوا، ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ لنزے گراہم کے احترام میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتے۔ پاسداران انقلاب کا آبنہ ہرمز تاحکم ثانی بند کرنے کا اعلان، ایرانی میڈیا کے مطابق اقدام ایک بحری جہاز پر انتباہی فائرنگ کے بعد کیا، جہاز غیر قانونی راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا، آبنہ ہرمز امریکی مداخلت کے خاتمے تک بند رہے گی، خطے میں دشمن کے اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے دعویٰ کیا کہ ایران نے طاقت کے ذریعے ہرمز کا کنٹرول حاصل کر لیا، طاقت سے ہی تحفظ کریں گے، وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایرانی اور عمانی حکام کی ملاقات کا مقصد ہرمز سے متعلق طریقہ کار طے کرنا تھا، اسلام آباد MOU کا احترام کرتے ہوئے امور پر بات چیت ہوئی۔ ایران میں 3 دن میں 300 سے زائد اہداف پر حملے کیے، امریکی سینٹ کام کے حکام کے مطابق میزائل اور ڈرون تنصیبات اور بحری صلاحیتوں پر حملے کیے، اسلحہ گودام، مواصلاتی نیٹ ورک اور ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا، مئی کے آغاز سے اب تک 800 سے زائد تجارتی جہازوں کو ہرمز سے گزرنے میں مدد دی، تجارتی جہازوں کے ذریعے تقریباً 40 کروڑ بیرل تیل منتقل کیا گیا۔ ایران کے حملے 6 عرب ممالک میں سائرن بج اٹھے، متحدہ عرب امارات میں ایرانی حملوں کا الرٹ جاری کیا گیا، حکام کے مطابق مختلف شہروں میں میزائل روکنے پر دھماکے سنے گئے، اماراتی حکام کی شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت، کویت اور بحرین میں بھی ایک بار پھر سائرن کی گونج سنائی دی، بحرینی حکام نے شہریوں کو قریب ترین محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی، قطر کی وزارت داخلہ نے دوسری بار سیکیورٹی الرٹ جاری کیا، اردن کی فوج کے مطابق ایران نے 3 میزائل داغے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، عمانی میڈیا کے مطابق ایران نے ڈرون سے مسندم گورنریٹ میں تنصیبات کو نشانہ بنایا، عمانی حکام نے کہا کہ ملک اور شہریوں کی سلامتی کے لیے ضروری اقدامات جاری ہیں۔ عرب ممالک کی ایران کے نئے حملوں کی شدید مذمت، قطری وزارت خارجہ نے کہا حملے بین الاقوامی قانون اور UN چارٹر کے خلاف ہیں،
حملوں سے پیدا اثرات کی مکمل ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ قطر اپنی خود مختاری اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کر سکتا ہے۔ کویت، سعودی عرب اور مصر کی بھی خطے کے ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ کویتی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایرانی حملے ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ کویت، قطر، بحرین، UAE، عمان اور اردن پر ایرانی حملے قابل مذمت ہیں۔ مصری وزارت خارجہ کے مطابق عرب ممالک پر ایرانی حملے کشیدگی میں سنگین اضافے کی علامت ہیں۔ یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ کہا، امریکہ کو بتا دیا تھا اپنے وعدے پورے کرو یا قیمت چکاؤ، حقیقت اب دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ وزارت خارجہ کے مشیر علی صفری نے کہا کہ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کے وعدے پورے نہیں کیے۔ آبنہ ہرمز کے انتظامات ایران کے اختیار میں ہیں۔ جنوبی بحری راستہ معاہدے پر عمل درآمد میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ جہازوں کو نیویگیشن بند کر کے گزارنا غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ ایرانی فوج کا بھی امریکہ سے معاہدے کی پاسداری کا مطالبہ۔ ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا نے کہا کہ امریکہ مفاہمتی یادداشت کی شرائط پر عمل کرے۔ ہرمز میں غیر قانونی راستہ بنانے کی امریکی مداخلت سے عدم تحفظ پیدا ہوا۔ ایرانی مسلح افواج آبنہ ہرمز کا مضبوط دفاع کریں گے۔ خطے میں امن کا مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پھر متحرک۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلیفونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ فریقین اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ تنازعات کے حل اور دیر پا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری واحد مؤثر راستہ ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے کو تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید کی ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم سے برطانوی لارڈ عامر سرفراز کی ملاقات۔ لارڈ عامر سرفراز نے امن و استحکام کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے کردار کو سراہا۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ خلیجی ممالک کی اہم شخصیات نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ کا 74 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ حکومت پاکستان کا سابق امیر قطر کے انتقال پر آج یوم سوگ کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سابق امیر قطر کی وفات پر اظہار افسوس۔ کہا، شیخ حمد ایک عظیم رہنما تھے، انہوں نے قطر کو جدید، خوشحال اور قابل احترام قوم میں تبدیل کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف آج قطر جائیں گے۔ وزیر اعظم قطر کے سابق امیر شیخ حمد کے انتقال پر قطری قیادت سے اظہار تعزیت کریں گے۔ وزیر اعظم کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات بھی ہوگی۔